آپ نے دنچریہ کی بات کی تھی. ہاں. تو اگر میں ایک برسک میں بتانے کی کوشش کروں تو ہمارے جہاں جو حافظ بچے ہوتے ہیں انہیں فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا دیا جاتا ہے. اوکے. ہر ڈارمیٹری میں ڈارمیٹری لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے مفتی صاحبان جو ہے ڈارمیٹری میں خود جا کے بھی اٹھاتے ہیں, ڈارمیٹری لیڈرز بچوں کو اٹھاتے ہیں. نماز سے 10 منٹ پہلے بچوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور فجر کی نماز ہوتی ہے. نماز بھی ہمارے پاس صرف بچے ہی پڑھاتے ہیں. اچھا. ہم نے ہمارے اسکول کی ایک اور فلاسفی رکھی ہے ٹو کریٹ لیڈرس, اور ہم بچوں کو پورے موقع دیتے ہیں کہ وہ لیڈ رولس کریں. تو ہر دن کا ایک امام ہوتا ہے, تو اس دن کا امام جو ہے حافظ بچوں میں سے وہ امامت کرتا ہے پورے 5 نمازوں کی, تاکہ وہ سری اور جہری تمام نمازوں کو پڑھانا سمجھے. امام صاحب اپنی نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے بعد پھر درس ہوتا ہے 5 منٹ کا مدرسہ. جی. جو آپ نے تربیت کی بات کی تھی, کیونکہ ہم اسکول ہیں تو ہمیں اسکول میں 8 گھنٹہ کنٹمپریری سبجیکٹس بھی پڑھانا ہے. اوکے. تو ویلیو ایجوکیشن تو کنٹمپریری سبجیکٹس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, لیکن اسلامی ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے ہم نے ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا مدرسہ جو کتاب ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور بچوں کو امام صاحب وہ بتاتے ہیں. ہر نماز کے بعد یہ سلسلہ ہے, پہلے نماز پڑھائی امام صاحب نے, پھر اس کے بعد 5 منٹ کا مدرسہ ہوا. پھر بچوں میں سے ہی ایک بچہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سناتا ہے. اسے بچے عربی میں سنتے ہیں اور دہراتے ہیں. پھر اس کا انگلش ترجمہ سناتا ہے, اسے بچے سنتے اور دہراتے ہیں. پھر اس کا اردو ترجمہ سناتا ہے, تاکہ بچوں کو ان حدیثوں کا کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور وہ اپنی زندگی میں انہیں شامل کر سکے. تو یہ فجر کے وقت کا نماز کا ٹائم ہے. فجر کی نماز کے فوراً بعد درس کے فوراً بعد حدیث کے فوراً بعد 50 منٹ کا دور. یہ پہلا دور ہے بچے کا, جہاں وہ اپنے اپنے گروپ میں یاد کرتے ہیں صرف, اور نگرانی کے لیے ہمارے 2 مفتی صاحب ہوتے ہیں اور ہمارے 4 مولوی صاحب ہوتے ہیں جنہیں ہم حافظ منٹور کرتے ہیں. 50 منٹ کے دور کے بعد پھر بچوں کو جو ہے بریک ہوتا ہے. پھر وہ اپنا دن کی تیاری شروع کرتے ہیں. تھوڑی بہت ایکسرسائز کا معاملہ ہوتا ہے. بچے 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ گراؤنڈ میں وارم اپس کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ناشتہ, پھر تیار ہو کر اسکول آتے ہیں. اب یہاں سے کنٹمپریری ایجوکیشن شروع ہوا. اسکول کا جو ان کا پہلا 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ اسکول کی پریئرز ہوتی ہیں, جسے آپ اسمبلی کہتے ہو. جی. وہ بھی ہمارے بچے ہی کرتے ہیں. اسمبلی بھی ہماری کافی اسٹرکچرڈ اور اسٹڈیڈ ہے, کیونکہ یہ حافظ بچے باہر کی دنیا کم دیکھے ہوتے ہیں. تو وہاں انہیں ایک پبلک اسپیکنگ کے لیے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. ان کا اسٹیج فیئر بھی نکلوانا ہوتا ہے ہمیں. دوسرے سبجیکٹس کے میں کیا کیا نالج ہے مل رہی ہے انہیں اور کیا ہے وہ جنرل نالج بھی دینا ہوتا ہے. سائنس کتنا بڑھ چکا آگے, میتھمیٹکس کتنا آگے بڑھ چکا, سماجیات میں کیا ہو رہا ہے, کرنٹ افیئرز وغیرہ میں وہ بتانا ہوتا ہے, اسلامک ہسٹری بتانی ہوتی ہے. تو یہ 7 ماڈیولز کی ہماری اسمبلی ہے. پہلے قرات ہوتی ہے, ایک آیت کو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے یا 15 دن کے لیے, کچھ آیتوں کو, اور وہی آیتیں روز دہرائی جاتی ہیں. بچے دہراتے ہیں اس کو, اور اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث کو ہم ہفتہ بھر چلاتے ہیں اور اس پر کوشچن کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر بچے کو, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چنندہ بچے ہمارے اسکول میں اسمبلی کرتے ہیں, ہمارے اسکول کے ہر بچے کو ایک مرتبہ اسمبلی میں آنے کا موقع لازم ملتا ہے. ابھی تو نمبر چھوٹے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں, سال بھر میں 4 مرتبہ مل جاتا ہے. ایک بچے کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئے اور انگلش میں 1 منٹ کسی مدعے پر, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, اوکے, کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس کے اوپر انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے. وہ بولتے ہیں اور اس کے اوپر سوال بھی کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں لسننگ ایبلٹی بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے. جو کھڑے ہیں وہ ان کو سن کر جواب دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے, تو ہمارے پاس اسمبلی میں ایک ماڈیول ہے جس کا نام ہے کون بنے گا ودوان. تو 7 سوال کیے جاتے ہیں بچوں سے. پہلا سوال اسلامک ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے, دوسرا سوال انڈین ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے, تیسرا کرنٹ افیئر کے اوپر ہوتا ہے, چوتھا سائنس, 5واں میتھمیٹکس, 6واں جنرل نالج اور 7واں اسپورٹس کے اوپر سوال ہوتا ہے. بچے خود وہ سوال کرتے ہیں KBC کی طرح, از اٹ کلیئر, اور تو بچے کھلتے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد کیونکہ انگلش ہمیں سکھانی ہے, ان بچوں کو انگریزی نہیں آتی ہے, تو جیمز اشر کا جو ٹوٹل فزیکل رسپانس ہے اس میتھڈ کو یوز کر کے ہم بچوں کو ایکشنز کے تھرو کچھ نئے ورڈز روز دیتے ہیں. 1, 2 یا 3 نئے ورڈز یا ایڈیم دیے جاتے ہیں. ہمارے استاد ہی ہمارے ٹیچرز دیتے ہیں, تو ووکیبلری پول بنتا ہے.
اسمبلی کے بعد ہر بچے کو ایک ووکیبلری پول، یعنی دن میں ہم ہر دن انہیں 25 نئے انگریزی الفاظ دیے جاتے ہیں. اس کا اردو اور انگلش ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اب تک کے اسکول میں اس سال ہم نے 38 ووکیبلری پول دے دیا ہے بچوں کو. وہ جا کے اپنی ڈائری میں لگانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے بھاشا انگریزی بولنے کے لیے. شروعات سے انگریزی تو کوئی بھی نہیں بولے گا، تو ہم انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ کوشش کریں بولنے کی انشاءاللہ. پھر جو ٹی پی آر کا سیشن، نیو ورڈز کا سیشن ختم ہونے کے بعد بچے ہمارے نیوز ریڈ کرتے ہیں. انڈین ایکسپریس اسکول میں آتا ہے، اس میں سے بچے 4-5 نیوز ریڈ کرتے ہیں. کبھی لب پہ آتی ہے دعا اردو، یا کبھی اتنی شکتی ہمیں دینا داتا ہے ہندی میں، یہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ہو جاتی ہے یا دونوں ہو جاتی ہے. وقتاً فوقتاً نعت شریف ہو جاتی ہے. کچھ اسمبلی میں ہم اسپیشل اسمبلیز رکھتے ہیں کہ آج کا دن کیوں اسپیشل ہے. ان بچوں کو انگلش میں اسکٹ کر کے ایک منٹ یا 2 منٹ کا پروگرام کر کے یا اردو میں کر کے بتانا ہوتا ہے. بچوں میں سے ہی ایک بچہ جو ہے نظامت کرتا ہے انگریزی اور اردو میں، جہاں پر ان کو یہ تاکید دی جاتی ہے کہ اردو کے اشعار اور انگریزی کے کوٹیشنز کا استعمال کریں. بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے بچے جو ہے اب سیکھ چکے ہیں. تو یہ پورا اسمبلی موڈیول سے ہم ان کا جنرل نالج اور پبلک اسپیکنگ اور اسٹیج فیئر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. I feel like coming and spending some days there. Yeah, that's wonderful. You are always welcome. In fact, تو اس طریقے سے اسمبلی 20 منٹ یا 30 منٹ کی ہماری چلتی ہے. بچے ہی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو غلطی کر کے سیکھنے کی پوری اجازت ہے. سو وی آر ناٹ جس سے ہمارے بچے کھلتے ہیں، انہیں پتہ ہے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری اصلاح ہو جائے گی. اسمبلی کے فوراً بعد جو ہمارا اسکول لگتا ہے، اسکول میں موسم کے حساب سے 8 یا 10 پیریڈ ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایک بریک ہوتا ہے. بریک میں بچوں کو تھوڑا سا ناشتہ مل جاتا ہے، بسکٹس وغیرہ. کینٹین بھی اوپن ہوتی ہے، بچے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. بریک کے بعد پھر ریگولر اسکول شروع ہوتی ہے. ظہر کی نماز تک اسکول چلتی ہے. پھر اس کے بعد پہلے بچے نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر کیل اللہ لازم ہے. 45 منٹس کا کیل اللہ لازم ہے. اس میں بچے کھیل نہیں سکتے، نہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اوکے، کیل اللہ ہمارے کچھ بچے 45 منٹس کا تو ہر بچہ لیتا ہے. اس کے بعد اگر بچوں کو پڑھائی کرنا ہے تو وہ اپنے ڈارمیٹری میں ہی پڑھ سکتے ہیں عصر تک. پھر عصر کی نماز کے بعد اگین جیسے میں نے کہا کہ پھر جیسے ہماری مساجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد پھر تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم کے بعد بچے کھیلتے ہیں. عصر سے مغرب کھیل ہوتا ہے. کھیل بھی الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے آؤٹ ڈور اور انڈور گیمز سارے ہیں. انڈور گیمز میں ہمارے بچے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں. ہمارے ایک سر ہیں شرف الدین صاحب، وہ یونیورسٹی چیمپئن رہ چکے ہیں، ان کی نگرانی میں. کیرمز بچے اچھا کھیلتے ہیں، اور بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آؤٹ ڈور گیمز میں والی بال، کرکٹ، فٹ بال اور باسکٹ بال کا بندوبست ہے. ہر 2 مہینے میں ہمارے پاس ایک مناپات فاؤنڈیشن اسپورٹس فیڈریشن کی طرف سے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ اسکول IPL چلتے ہیں، الگ الگ ٹیمز ہیں. ہمارے اسکول میں بھی کیرلا ٹیم ہے، ممبئی ٹیم ہے، دہلی ٹیم ہے، لکھنؤ ٹیم ہے، اور بچے بہت اچھے سے کھیلتے ہیں. کھیل میں بھی بچوں کو اسکور بورڈ بھی خود مینٹین کرنا ہے. انگلش، ہندی اور اردو میں کامنٹیٹر بھی ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں ٹیچرس کی نگرانی میں ماشاءاللہ سے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پڑھاؤ، کھلاؤ، کھیلنے دو، تھک جاؤ تو انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سوچے بھی کہ موبائل جیسی بھی کوئی چیز ہے جو انہیں گمراہ کر سکے. بہرحال پھر مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں. مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک کا جو ٹائم ہے وہ سیلف اسٹڈی کا ٹائم ہے، جس میں بچے سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. سیلف اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پیئر ٹیچنگ بھی ہوتی ہے. جیسے 11ویں کے کچھ چنندہ بچوں کو ہم 8ویں اور 9ویں کے کچھ کمزور بچے دے دیتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر بیٹھاؤ، پڑھاؤ، سکھاؤ. الحمدللہ جس کو ہم پیئر ٹیچنگ کہتے ہیں، بہت اچھے سے چلتی ہے. بہت سپورٹ ملتا ہے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ سے جونیئر اسٹوڈنٹ کو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت میں بچے ہمارے استادوں کے پاس جا کر کے ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشنز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے سارے جو ریزیڈینشیل اسٹاف ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. عشاء تک کی سیلف اسٹڈی چلتی ہے. عشاء کی اذان سے پہلے کھانا ہو جاتا. عشاء کی نماز کے بعد پھر دور چلتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا 20+20+10 کا. وہ جو +10 بتانا رہ گیا تھا جی، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری ارتقا ہوتی ہے. تو جب ہم ہاپور کے مدرسے پہنچے تھے، وہاں الحمدللہ شیخ الحدیث صاحب نے جب سنا تو کافی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قرأت کو بھی شامل کیجیے، کہ بچوں کو قرأت بھی سکھائی جائے، تجوید دیا. کیونکہ حافظ بچے ہوتے ہیں، جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تراویح سنا رہے ہیں. تھوڑی حاضر ان کی تیز ہوتی ہے. تو ہمارے پاس 4-5 بچے ایسے ہیں جو کوالیفائڈ اینڈ سرٹیفائڈ قاری ہیں. تو وہ 10 منٹ میں کلام پاک کی تلاوت سکھاتے ہیں، ان آیاتوں کی، سلیکٹڈ آیاتوں کی جو اکثر نمازوں میں پڑھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ گزشتہ 2 سالوں سے یہ بھی چل رہا ہے. دور کے بعد
ہمارے بچوں کا ایک کینٹین ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا, وہ کینٹین جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ صرف مسجد میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں. اوکے, رات کے 11 بجے تک کے. ایگزام کے دنوں میں مسجد 12 بجے تک کے بھی اوپن رہتی ہے. بچے مسجد میں پڑھتے ہیں یا اپنے ڈارمیٹریز میں پڑھتے ہیں. 11:30 بجے ہماری لائٹس آف ہو جاتی ہے اور پھر فجر تک کے رہتے ہیں. بچوں کو اگر تہجد پڑھنی ہے تو وہ اپنے روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مسجد بھی کھلی ہوتی ہے, اگر مسجد بند ہوتی ہے تو اپنے روم میں پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ ایک ہمارا پورا دنچریہ ہے دن کا ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا. ماشاء اللہ کافی بزی دن ہے بچوں کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے, بیکاز اگر بچے بزی نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو لہو و لعب والے کاموں میں لگائیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا an idle mind is a devil's workshop, خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا دماغ خالی تو نہیں رہتا.